اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن۔ اس آیے مجیدہ کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے تھے جس طرح مردوں کے اوپر واجب ہے نگاہیں نیچے رکھنا، عورتوں کے اوپر بھی اس آیت کے حکم کے مطابق واجب ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے، نامحرم مردوں کی طرف نگاہ نہ کرے، اور دیگر عورتوں کے لیے یہ حکم آیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ۔ اس سے پہلے ذکر آیا تھا کہ وہ اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں الا ما ظہر، اس پر گفتگو ہو گئی۔ آیت کے اس جملے میں ارشاد ہوا کہ وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں۔ گریبان جو ہے وہ نکلے ہوئے نہ ہوں جس سے گردن اور سینہ چھپ جائے۔ آیے حجاب کے نزول سے پہلے عورتیں اپنی چادروں کو کندھوں پر پیچھے کی طرف ڈالتے تھے اور جس سے ڈال دیتی تھی جس سے گردن اور سینہ نمایاں ہوتا تھا۔ اس آیے مجیدہ میں فرمایا کہ ان چادروں کو جس سے تم اپنے سروں کو چھپاتی ہیں اور انہی چادروں کو گریبانوں میں بھی ڈال دو تاکہ گردن اور سینہ چھپ جائے۔ یہاں تک تو واجب ہو گیا کہ زینت کے مقامات کو چھپائیں اور گردن اور سینہ بھی چھپائیں۔ اس کے علاوہ گردن اور سینے کے علاوہ چہرے کے بارے میں پہلے بھی گفتگو ہوئی کہ چہرہ جو ہے الا ما ظہر میں شامل ہے یا نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ فقہاء اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ چہرہ جو ہے الا ما ظہر میں جیسے ہاتھ اور پاؤں کی طرح۔ یہاں پر یہ قرآن مجید کی تصریح کے مطابق سینہ چھپانا، گردن چھپانا واجب ہو گیا، لیکن چہرہ چھپانا واجب ہے یا نہیں ہے وہ سورہ احزاب میں ایک آیت ہے کہ وہ اپنے چادروں کو لٹکائے رکھیں۔ یہ الادنا لٹکانے کا ذکر ہے کہ وہ لٹکانا جو ہے وہ پورے چہرے کے سامنے لٹکانا ہوتا ہے، یا اس کی کیا تفسیر توضیح ہے؟ روایات احادیث تفسیر قرآن کی روشنی میں یہ فقہا سے مربوط ہے، ہم بھی بحث کریں گے وہ سورہ احزاب کی اس آیت کے ذیل میں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جن محرم لوگوں سے پردہ نہیں کرنا ہے ان کا ذکر ہوا کہ پردہ کرو نامحرم مردوں سے، اور جن مردوں سے پردہ نہیں کرنا ہے یا جن مردوں سے نہیں کہنا چاہیے، جن انسانوں سے پردہ نہیں کرنا ہے وہ ہے اپنے شوہروں سے۔ وہ اپنے شوہروں کے لیے زیبائش سے آراستہ کر سکتے ہیں، بلکہ شوہر کے لیے آرائش نہ کرنے والے عورتوں کی مذمت ہے۔ آرائش کرے ہی اپنے شوہروں کے لیے، غیر مردوں کے لیے آرائش نہیں کرنے، جیسے آج کل جو ہے وہ باہر نکلتے ہوئے خواتین زیادہ آرائش کے ساتھ نکلتی ہیں، صرف شوہروں کے لیے آرائش کرنا کا حکم ہے۔ اور آبائہن باپ دادا پر دادا، نانا پر نانا، سب جو ہے محرم ہے۔ او آبائی بعولتہن شوہر کے باپ محرم ہیں، او ابنائہن اپنے بیٹے پر پوتے نواسے سب اس میں شامل ہیں، وہ محرم ہے۔ او ابناء بعولتہن اپنے شوہر کے بیٹے،
وہ بھی محرم ہے، او اخوانہن اپنے سگے بھائی، سوتیلے بھائی، سب جو ہے وہ محرم ہیں، او بنی اخوانہن بھائیوں کے بیٹے، اور اس میں پوتے پر پوتے شامل ہیں، او بنی اخواتہن بہنوں کے بیٹے، وہ بھی محرم ہے۔ ان کے علاوہ سگے ماموں اور سگے چچا بھی محرم ہے، اگرچہ آیت میں ذکر نہیں ہے تاہم یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے، یہ سب محرم ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو سالے والے ہوتے ہیں ان کو محرم سمجھ جاتا ہے، وہ محرم نہیں ہے۔ او نسائہن اپنے عورتوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، عورت سے پردہ نہیں کریں گے اگر مسلمان عورت ہے۔ البتہ روایات میں ہے مسیحی اور یہودی عورتوں سے وہ کرو، اپنے زیب و زینت چھپائے رکھو تاکہ وہ اپنے مردوں کو جا کے تمہارے محاسن کا ذکر نہ کرے۔ او ما ملکت ایمانہن مملوکہ کنیز، خواہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کنیز جو ہے وہ کنیزوں سے پردہ نہیں کرنا ہوتا۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ، اور ایسے تابع خادم جو عورت کی خواہش نہ رکھتے ہوں، جو گھر میں خادم کی حیثیت سے کام کاج کرتے ہوں، ایسے ہوش و حواس کے مالک نہیں ہے جس سے جنسی خواہشات پیدا ہوتے ہوں، بیدار ہوتے ہوں وغیرہ۔ اس میں وہ جو جنسی حوالے سے معذور ہیں ان سب کا یہاں پر ذکر آتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا اس میں غیر اولی الاربۃ سے الاحمق الذی لا یأتی النساء، اس سے مراد وہ بیوقوف کم عقل ہے جو عورتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس قسم کے لوگوں سے بھی پردہ کرنا واجب نہیں ہے۔ او الطفل الذین، وہ بچے جن میں ابھی جنسی خواہشات جو ہے وہ بیدار نہیں ہوئی، مثلا 10 سال سے کم عمر کے بچے جو ہے ان سے بھی پردہ کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن سے پردہ کرنا عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے، باقی تمام لوگوں سے پردہ کرنا واجب ہوتا ہے، نامحرم ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اپنے پاؤں کو زمین پر ایسے مارتی ہوئے نہ چلیں کہ اس پاؤں کے ساتھ جو ہوتی ہیں زیورات، بعض خواتین میں معمول تھے، جس سے لوگ جو ہے وہ اس آواز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف نگاہ ہی نہیں، نگاہ ہی کو بچنا نہیں ہوتا، باقی حواس سے بھی بچنا ہوتا ہے جن کے ذریعے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، یہ تو زیورات کی آواز جو ہے وہ سنائی دینے سے انسان متوجہ ہوتا ہے، اور حدیث میں آیا ہے ایما امرأۃ استعطرت وخرجت لیوجد ریحها فہی زانیۃ، کوئی عورت عطر لگا کر نکلے کہ دوسروں کو اس کی خوشبو آ جائے تو بھی وہ ایک قسم کا زنا ہے۔ خوشبو لگا کر نکلتی ہیں کہ دوسرے لوگ جو اس کی خوشبو محسوس کریں، یہ بھی انسان کے اپنے وجود جتانے کے مترادف ہے، جو ایک قسم کا زنا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اس سلسلے میں تم سے نگاہ و دیگر ہوا سے ذرے لغزشیں ہوتی رہی ہیں، ان کے لیے توبہ کرو، توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کو انسان جو ہے وہ دھو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ نادار ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا،
اور اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ ایم بے شوہر عورت اور بے ہمسر مرد کو کہتے ہیں ایم۔ ایامہ اس کی جمع ہو گئی، جس کو مجرد کہتے ہیں۔ جس عورت کے شوہر نہ ہو وہ ایم ہے، جس مرد کے زوجہ نہ ہو، ہمسر نہ ہو، دونوں کا مشترکہ نام ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اپنے میں سے جو مجرد بے نکاح ہے ان کے نکاح کر دو۔ یہ حکم ہے اولیاء نکاح کے لیے، ان کا نکاح کر دو۔ اولیاء نکاح یعنی باپ دادا ہے، اپنے بیٹے بیٹیوں کا نکاح جو ہے یہ ان کے لیے حکم ہے۔ یہ حکم استحبابی ہوتا ہے اور کبھی حکم واجب ہوتا ہے اگر فساد فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہو، اور غیر اولیاء کے لیے بھی حکم استحبابی ہے، واجب نہیں ہوتا۔ حکم استحبابی ہے کہ وہ بھی کسی کی نکاح میں مدد کرے۔ حدیث ہے من احب فطرتی فلیستن بسنتی، جو میری فطرت کو پسند کرتا ہے اسے میری سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ومن سنتی النکاح، میری سنت میں سے ایک سنت نکاح ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے ما بنی بناء فی الاسلام احب الی اللہ عز وجل من التزویج۔ دیکھو اسلام میں اللہ کے نزدیک تزویج سے یعنی زواج شادی کرنے سے زیادہ پسند کی کوئی بنیاد نہیں ڈالی گئی۔ بہترین بنیاد جو ہے وہ ما بنی بناء فی الاسلام، اسلام میں کوئی بنیاد ایسے نہیں ڈالی گئی جو شادی سے زیادہ پسندیدہ بنیاد ہو۔ یہ عام حدیث ہے۔ تمہارے مردوں میں سب سے برے لوگ جو ہے وہ لوگ ہیں جو بغیر شادی کے مر جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں میری امت میں سب سے برے لوگ جو ہے وہ ہیں جو بے شادی کے رہتے ہیں۔ دوسروں کو نکاح کی مدد دینے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کان لہ بکل خطوۃ خطاہا او بکل کلمۃ تکلم بها فی ذلک عمل سنۃ قیام لیلها وصیام نہارها۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی کسی کی شادی کے سلسلے میں سعی کرتا ہے تو اس کے لیے ہر قدم پر جو وہ اٹھاتا ہے اور ہر کلمہ پر جو وہ اپنے منہ سے نکالتا ہے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ وہ سال بھی ایسا سال ہے کہ پوری رات جاگ کے عبادت میں گزاری ہو اور پورا دن روزے کے حالت میں گزارا ہو، اس قسم کا 1 سال یہ اس کے عبادت ہر کلمے میں اور ہر قدم میں ملے گا۔ دیکھ کتنا درجہ ہے کسی کی شادی میں مدد دینے کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو ازدواجی زندگی نبھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کا بھی نکاح کر دو۔ سب کے نکاح کرنے کا مسلمانوں کے لیے مجموعی طور پر حکم دیتا ہے قرآن۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اگر نادار ہوں تو شادی کرنے سے وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اگر غریب ہے تو شادی کرنے سے وہ اس کی غربت ختم ہوتی ہے۔ ہمارا جو تصور حیات ہے اس کے مطابق جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ شادی کرنے سے اور زیادہ غریب ہوتے ہیں۔ پہلے وہ ایک آدمی تھا، ایک آدمی کے لیے کھانے پینے اور رہائش کی جگہ نہیں ہے، اور اب بیگم کو بھی لا کر کے بٹھا دیں، ان کو کیا کھلائے گا، اس کو کہاں بٹھائیں گے، ان کو یہ تصور ہوتا ہے۔ اور پھر بچے ہو جائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے ان بچوں کو، ایک آدمی کا تو گزارا نہیں ہوتا، اور پھر شادی بھی کرو۔ اللہ فرماتا ہے یغنہم اللہ، خدا بے نیاز کر دے گا، شادی کرو۔ افراد جتنے زیادہ ہو جائیں گے
اس کو عام انسان کا ذہن نہیں سمجھتا۔ یہ نہایت اہم مسئلہ ہے، نہایت اہم مسئلہ۔ احادیث بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ محتاج ہے تو پھر اپنی ضرورت بڑھاؤ، احتیاج ختم ہو جائے گا، خرچ بڑھاؤ، آمدنی بڑھ جائے گی۔ آپ کے لیے یہ محسوس چیز نہیں ہے، سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ کے گھر میں جس گھر میں مہمان زیادہ آتے ہیں وہ گھر جو ہے وہ کھاتا پیتا گھر ہوتا ہے۔ کیوں؟ مہمان زیادہ آنے سے زیادہ فقیر ہونا چاہیے۔ اس گھر میں کوئی نہیں آتا، اس کو امیر ہونا چاہیے، اور اس میں بڑے لوگ آئے دن آتے جاتے رہتے ہیں، اس کو فقیر ہونا چاہیے۔ ہوتا الٹا ہے، جس کے گھر میں کوئی نہیں آتا وہ فقیر مسکین رہتا ہے، یا اگر پیسہ زیادہ ہے تو بھی بے برکت نہیں ہے، اور ہمیشہ وہ مفلوج الحال رہتا ہے۔ اور جس گھر میں لوگ آتے جاتے ہیں اس گھر میں بڑی برکت ہے، بڑی روزی ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے۔ اس کو لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ محسوسات میں سے نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے وہ اگرچہ محسوسات میں ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ جی آبادی بڑھنے کی وجہ سے یہاں پر فقر ہے، فلاکت ہے، وغیرہ وغیرہ ہے۔ ہماری آبادی جو ہے وہ دگنی ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے۔ پہلے جس زمانے میں ہمارے ملک کی آبادی کم تھی، اس وقت فقر و فلاکت میں ہم ہوتے تھے، اب آبادی دگنی ہو گئی ہے، زندگی بہتر ہو گئی ہے۔ ساری دنیا میں اسی طرح ہے، ساری دنیا میں آبادی بڑھ جاتی ہے اور شخص اپنی روزی لے کر آتا ہے۔ ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ روزی کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ تصور نہایت غلط تصور ہے۔ آبادی بڑھنے سے فقر اور تنگ دستی آتی ہے۔ آبادی بڑھنے سے فقر نہیں آتی، بلکہ روزی کی فراوانی آتی ہے۔ آپ کے بال بچے بڑھنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی اتنے بچے پالیں جتنے پال سکتے ہیں۔ جی جتنے بچے اللہ دیتا ہے اتنے بچے انسان پال سکتا ہے، مشکل پیش نہیں آتی۔ حدیث میں ہے من ترک التزویج مخافۃ العیلہ فقد اساء ظنہ باللہ عز وجل۔ اور اگر کوئی شادی اس خوف سے نہ کریں کہ وہ تنگ دست ہے، عیلہ کہتے ہیں تنگ دستی کو، تنگ دستی کے خوف سے شادی نہ کریں کہ میں شادی کروں تو کیا کھلاؤں بیگم کو، اور بچے ہو جائیں تو ان کو کیسے پالوں، تو اس نے اللہ کے ساتھ بدگمانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شادی کرنے کا حکم دیتا ہے اور پھر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دیتا نہیں ہے۔ یہ بدگمانی ہو گئی۔ اللہ کیسے شادی کروں میں، کھانے پینے کے لیے چیز ہے ہی نہیں، اور بدگمانی یہ ہے کہ تو نے بھی دینا نہیں، یہ ہوا نا، اے اللہ تو نے بھی نہیں دینا، یہ بدگمانی، اللہ نے نہیں دینا، یہ کیوں بدگمانی کرتا ہے؟ اللہ نے دینا ہوتا ہے، شادی کرو، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمیشہ خرچ بڑھنے سے رزق بڑھتا ہے، یہ یاد رکھیں، اور توکل علی اللہ جو ہے وہ اہم چیز ہے اس سلسلے میں۔ اس کے بعد آگے ایک آیت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ نکاح کا امکان نہ پائیں انہیں عفت اختیار کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں خوشحال کر دے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یعنی حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے اللہ ان کو بے نیاز کر دے، بے نیاز کرنے تک، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت میں وعدہ ہے کہ تجھے بے نیاز اللہ کر دے گا۔
اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کی خواہش رکھتے ہوں ان سے مکاتبت کر لو۔ غلاموں سے مکاتبت کی تشریح ابھی آ جاتی ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کوئی خیر ہے اور انہیں اس مال میں سے جو کچھ اللہ نے تمہیں بخشا ہے وہ دے دو، اور تمہارے جوان لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو انہیں دنیاوی زندگی کے متاع کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور اگر کوئی انہیں مجبور کر دے تو ان کی اس مجبوری کے بعد یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ نکاح کرنے پر قادر نہیں ہے وہ عفت شعاری اختیار کریں، حتیٰ کب تک؟ زیادہ دیر نہیں، تھوڑی دیر تک، حتیٰ یغنیہم اللہ، اسے پاک دامنی کے پیچھے وہ شعور کار فرما ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میرے اوپر ہے، میں اس کی مخلوق ہوں، اس کا عبد ہوں، اس کا بندہ ہوں، اور اسی نے پیدا کیا ہے اور رزق بھی اسی کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ۔ اللہ نے خود ذمہ لیا، نحن نرزقکم وإیاہم، اولاد کو مت مارو، یا ہم تم کو بھی رزق دیں گے، تمہارے اولاد کو بھی رزق دیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے بے نیازی آنے کا انتظار بھی کرنا چاہیے، اس امید کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ یہ امید اگر انسان کے اندر موجود ہوگا تو پھر انتظار کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا، انتظار کرتا ہے۔ اگر یقین ہو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر یقین ہے تو اطمینان کے ساتھ انتظار کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا والذین یبتغون الکتاب، غلام، جس زمانے میں غلام اور کنیزوں کا رواج تھا، اسلام سے پہلے غلام اور کنیزوں کا رواج موجود تھا۔ اسلام نے آ کر غلام اور کنیز کا رواج جو ہے وہ باقی ختم کیا، ایک صورت باقی رکھی۔ قدیم زمانے میں جس کو چاہو پکڑ کے لے جاتے اور پھر اغوا کر کے اور اس کو ایک آزاد انسان کو غلام بنایا جا سکتا تھا، غلام بنا دیتے اور بیچ دیتے، مال و معیش کی طرح جو ہے ان کو انسانوں کو استعمال میں لاتے تھے۔ اسلام نے آ کر کے اس کے اوپر قدغن لگا دیا کہ آزاد انسان غلام نہیں ہو سکتا، انسان ہونے کے باوجود کسی کا مال نہیں ہو سکتا، کسی کی ملکیت نہیں بن سکتا۔ انسان ہے، آزاد ہے، وہ کسی اور کی ملکیت میں آئے، جانوروں کی طرح، حیوانات کی طرح، مال مویشی کی طرح انسان نہیں ہو سکتا کہ وہ غلام اور کنیز بن جائے، کسی کی ملکیت میں آ جائے، ممنوع، آزاد انسان نہیں ہو سکتا۔ یہاں یورپ والوں نے بہت بعد میں آ کر آزاد انسانوں کو غلام بنانے کی ممانعت کر دی ہے، بہت بعد میں۔ اسلام کے کئی صدی بعد ان لوگوں نے آزاد انسانوں کو غلام بنانے کی ممانعت کر دی، کئی صدیوں کے بعد۔ لیکن اسلام نے بہت پہلے اس بات کو ختم کر دیا کہ آزاد انسان غلام نہیں بن سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، ایک صورت جو ہے اس میں انسان غلام بن جاتا ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ کافر حربی، یعنی وہ کافر جو اس مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہے، حالت جنگ میں ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ کافر لوگ جنگ کرتے ہیں، جنگ، اور میدان جنگ میں کافر مرد اور کافر عورتیں حالت جنگ میں اسیر کیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں، حالت جنگ میں۔ جنگ کے بعد پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، جنگ کے بعد اسیر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ میدان جنگ سے باہر حالت جنگ ہے، لیکن میدان جنگ نہیں جا کے گاؤں میں، اس ساتھ گاؤں ہے، وہاں سے کافروں کی کسی مرد کو اٹھا کے لے جائے اور اسیر بنائے، اجازت نہیں ہے، وہ میدان جنگ میں نہیں ہے۔ حالت جنگ ہے، جنگ جاری ہے، لیکن وہ میدان جنگ میں نہیں ہے۔ میدان جنگ میں ہو، حالت جنگ میں ہو، جنگ ختم نہ ہوئی ہو،
حالت جنگ میں اس کو پکڑ لیا ہو، اس کافر مرد کو اور اس کافر عورت کو غلام بنایا جاتا ہے۔ صرف اسلام نے یہاں اجازت دی ہے۔ یہاں کیوں اجازت دی ہے کہ اس کو اگر غلام نہ بنائے تو کیا کریں؟ غلام نہ بنائے دو حالت ہے، یا قتل کریں، اسیر کا قتل کرنا اسلام میں اور کسی دنیا کے انسانی قانون میں جائز نہیں۔ اسیر قتل نہیں ہو سکتا، اسیر ہو سکتا ہے، قتل نہیں ہو سکتا، اور قتل بھی نہیں ہو سکتا۔ یا تو پھر واپس آزاد کریں، آزاد کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا وہ لڑنے کے لیے آیا، ہم کو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا اور اس کو چھوڑ دیں، آزاد کریں۔ یہ حکمت جنگی کے خلاف ہے، امن کے خلاف ہے، امن عامہ کے خلاف ہے کہ یہ لڑنے کے لیے آنے والے کو چھوڑ دیں ہم میدان سے، اور پکڑنے کے بعد اسیر بنانے کے بعد چھوڑ بھی نہیں سکتے، یہ بھی خلاف ہے۔ قتل بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی خلاف ہے۔ کیا کریں گے؟ مسلمان اپنے پاس محفوظ رکھیں گے۔ اس کو کیسے محفوظ رکھیں گے؟ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے کو غلام کہتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں جی۔ اور اس کے ان تمام انسانی حقوق اس کو ملتا ہے مسلمانوں کے پاس جب غلام ہو کر کے زندگی کرتا ہے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔